اہل سنت نے دونوں حدیثوں کو ملا کر سبحان اللہ کیسا ترجمہ کر دیا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار جی۔ کشتی رات کو چلے ستارے کو نہ دیکھے وہ ڈوب جائے گی، بندہ کشتی پر ہی نہ بیٹھے جی وہ پیچھے رہ جائے گا، پہنچ نہیں سکے گا، دونوں ضروری۔ تو فرمایا جنہوں نے کشتی کو چھوڑا وہ بھی نہ مرا اور جنہوں نے ستاروں کو چھوڑا وہ بھی ناکام۔ جن کا بیڑا پار ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ میں نے یہ ابھی بات شروع کی ہے تو یہ عنوان کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اچھا اب یہ بات ایک بات اور سماعت فرمائی، وہ یہ ہے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ دونوں طبقے، یہ دونوں مقدس طبقے انہی کی نسبت رکھنے والے ہیں۔ میں ایک مزے کی بات سناتا ہوں آپ کو۔ یہ جہانگیر کا جو دور تھا نا، مغل بادشاہ، اس کی جو بیوی تھی وہ تھی کسی اور مذہب کی، یعنی صحابہ کرام کو نہیں مانتی تھی۔ صرف یہ کہ نہیں مانتی تھی، یہ نہیں کہ نہیں مانتی تھی بلکہ بدزبانی بھی بہت کرتی تھی۔ اپنے مولوی بلوانا جی ایران سے اور ان کے دورے کرانا اور پھر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا، اس کے دور میں بہت زیادہ ہوا۔ جہانگیر جو تھا یہ جب فیصلہ کرتا تھا تو نور جہاں اس کی جو بیوی تھی وہ پردے کے پیچھے اونٹ میں کھڑی ہوتی تھی اور وہ فیصلہ کرتا تھا اس کے اشارے پہ جی، کیونکہ وہ کہتی تھی میرا جسم میری مرضی ہے۔ لہذا تیری مرضی نہیں چلے گی، میری چلے گی۔ میں یعنی وہ جو محاورہ ہے نا اس سے محاورے کے طور پہ مانا لینا ہو۔ اس نے جی ایک مجتہد بلوایا ایران سے اور اس کو یہ بات سمجھا دی کہ سیدھا جو ہے دارالسلطنت بنا دہلی میں یا جو بھی تھا، آپ آنا لاہور کے راستے سے اور پہلے لاہور میں مناظرہ کرنا تاکہ آنے سے پہلے تمہاری دھاک بیٹھ۔ مناظرہ میں کیسے کروں؟ کہتے ہیں کسی صوفی کو پکڑنا جی، حالانکہ جو حقیقی معنی میں صوفی ہو نا اس کو مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو نظروں سے ہی باندھ دینا۔ اس نے پوچھا کہ کوئی صوفی یہاں کا لاہور کا، تو لوگوں نے بتایا میاں میر، حضرت میاں میر، حضرت میاں میر، آپ کا مزار شریف ادھر ہی۔ وہ چلا گیا جی آستانے پہ، آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک بندہ آ رہا ہے دور سے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہ بندہ مجھے دل کا کالا لگتا ہے، چلو آنے دو، ہمارے پاس تو ہر کوئی آتا ہے، ہم نے تو ہر ایک کو دم کرنا ہوتا ہے۔ تو جب وہ آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ محترم کہاں سے تشریف لائے؟ جی میں ایران سے آیا۔ کیا کرتے ہو؟ جی میں بس اہل بیت کی شان سناتا رہتا ہوں۔ بڑا اثر ہاں تھرے اہل بیت کی شان بیان کرو۔ اس نے جی شروع کر دی اور بھی بہت سی باتیں بیان کی ہوں گی۔ ایک اس نے یہ بات بیان کی کہ حضرت سیدنا امام حسین کا جہاں پہ مزار شریف ہے کربلا شریف میں جی، تو چاروں طرف 40 میل کے فاصلہ پر جو بندہ دفن ہو جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فرمایا مولوی صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے، دوبارہ بیان مکرر جی سہ کرا پھر بیان کرو بار بار۔ وہ کہنے لگا شاید مجھ سے متصل ہو گیا۔ آپ رحمت جو بیان کے اس کو مانتا ہے، تو اس نے کہا مانتا نہیں تو بیان کیسے کر رہا ہوں؟ تو فرمایا مجھے ایک بات اور ساتھ سمجھا دو،
حضرت امام حسین کا مقام زیادہ ہے یا سرکار کا مقام زیادہ ہے؟ تو امام حسین تو نواسی ہیں، ان کا رتبہ حضور کی وجہ سے ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو فرمایا مجھے اتنا سمجھا دو، جہاں پہ امام حسین کا مزار ہو تو 40 میل چاروں طرف جو دفن ہو وہ بخشا جائے، تو جو 7 سوئے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ بھی بنے گا۔ اس نے پتا ہے دہلی کا رخ کرنے کے بجائے واپس ایران کا رخ کیا۔ جب ان کے ان پڑھے ایسے تو پڑھے ہوئے میرا کیا حشر کریں گے؟ لہذا عافیت اسی میں کہ واپس چلو۔ تو در حقیقت حضور کی نسبت کی بات ہے جی، سرکار کی نسبت کی بات ہے۔ اہل بیت کا احترام بھی فرض جی، ان سے محبت رکھنا بھی فرض، صحابہ کرام سے محبت رکھنا بھی فرض، اور ان کا احترام کرنا بھی فرض۔ میں بہت سی باتیں چھوڑ گیا ہوں، بس وہ بقدر ضرورت، جیسے میں نے کہا تھا نا، یہ تو چیز تھی عنوان کی بات۔ اب آئیے ایک اور بات کہ جیسے کہتے ہیں نا پہلے خبریں ہوں گی پھر حالات حاضرہ کا پروگرام، گرد و پیش پاکستانی۔ اب آئیے ذرا تھوڑا سا تبادلہ خیال ہو جائے حالات حاضرہ پر۔ حالات حاضرہ کے پروگراموں میں سے ایک پروگرام یہ ہے، ایک تو آج کل مسئلہ چلا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں کتنی جی، ذاکر غیر شاکر ماکر جی، من مانی کر رہے، جھلو پھیر رہے جو حالات اور مغالطے دے رہے۔ اور دوسری بات، دوسرا مسئلہ جو ملک میں چلا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑھ کر کس کا مقام ہے۔ اور ایک بات یہ چلی ہوئی ہے کہ یہ جو خلافت ہے، خلافت تو خلیفہ بلا فاصل کون ہے؟ جو حضرات یہ سوشل میڈیا سے منسلک ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ کتنی آگ لگئی ہوئی انہوں نے جی، کوئی منٹ خالی نہیں جس میں صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی نہ کی جا رہی۔ اور اسی سلسلہ میں یہ بات تو بہت اب پھیلائی جا رہی ہے مزید یعنی زوروں پہ کہ حضرت صدیق اکبر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت سید الزہرا بطول کا حق کھا گئے تھے۔ یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے، تو یہ جو عنوان دیا گیا ہے نا، تو ان مسائل کے حل کے لیے کیا گیا ہے اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دیکھیں میں پھر آپ کو متوجہ کروں گا، صحابہ بھی عقیدہ ہے، اہل بیت بھی عقیدے کا حصہ ہے، تو ہم اس جذبے کے ساتھ یہ جلسہ کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے صحابہ کے بارے میں بھی اپنے سینے صاف کر لو، اہل بیت کے متعلق بھی اپنے دل پاک کر لو۔ اگر ایک کے بارے میں بدگمانی ہوئی، بدعقیدہ ہوا جی، تو نہ یہاں پہ تمہاری خیر ہے، نہ قبر میں تمہاری خیر ہے، نہ آخرت میں تمہاری خیر۔ اس جذبے کے ساتھ ہم یہ بات یعنی کرنا چاہتے ہیں، کرو کوئی اور ہے تو مجھے بتائیے جی۔ اچھا جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سونا جنگل، رات اندھیری، چائے بدلی کالی ہے، سونے والے سنیو، جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں کے جو سن رسیدہ نا نوجوانوں سے زیادہ پڑھ لو جائے۔ اچھا خیر توجہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ایک نہیں، حضور کی شہزادیاں 4 ہیں۔ بولو کتنی ہیں؟ 4۔ پہلے اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں، بھئی اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے؟
میں ایک جملے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کسی کی بیٹی کو کوئی بندہ کہہ دے یہ اس کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہے، وہ بولو گستاخی ہے کہ نہیں؟ جی یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو جو یہ کہتا ہے نا کہ صاحبزادی حضور کی ایک ہے، تو 3 کے بارے میں حضور کی وہ گستاخی کر رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو بیان کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ثابت ہو جائے حضور کی 4 شہزادیاں تھیں اور ثابت ہے، ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا، جی ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ مسئلہ کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو 2 شہزادیاں عطا فرمائی، جبکہ بعد دیگرے زندہ رہے 2 نور والا، اور حضور نے فرمایا اللہ ان لی 40 بنتا لزوجتہ واحدۃ بعد واحدہ، یہ تو بس میری بیٹیاں بس اور ہیں نہیں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا، ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا یہ حکم ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور اسی آیت میں فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک اور بت پرست اور کافر عورت سے نکاح نہ کرو جب تک وہ اپنے شرک اکبر سے توبہ نہ کرے، ایمان نہ لے آئے، اور اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنا کوئی رشتہ کسی بت پرست اور کافر کو نہ دو، یہ ہے آیت کریمہ۔ تو اگر بیٹیاں ثابت ہو جائے تو اگلا مسئلہ یہ ہوگا حضور نے دی کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو دی تو یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ کسی کافر مشرک کو اپنی لڑکی دینا، جی اپنی بیٹی دینا مسلمان کے لیے جائز نہیں، تو حضور تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے حضرت سیدہ زینب کن کے نکاح میں دی؟ حضرت سیدنا ابو العاص کے نکاح میں، اور مزے کی بات یہ کہ حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ میں سے ہے اور حضرت ابو العاص بھی بنو امیہ میں سے ہے، تو یہ ہے اصل بیماری، اس لیے زور لگا رہے ہیں، اس لیے زور لگا رہے ہیں۔ تو لہذا اب یہ تہیہ کر لو، یہ جتنا زور لگائیں گے آپ اسے ڈبل زور لگائیں گے۔ تو اب آئیے ذرا ہم چند دلائل دیکھ لیتے ہیں، اور اس سے پہلے میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ایک ذاکر جو ہے اس کا کلپ پھیلا ہوا ہے پورے ملک میں، اور میں نے 1 سال پہلے اس کا جواب دیا تھا جمعہ میں، اب دوبارہ آ گیا کل پرسوں۔ اس کا مقصد ہے کہ یہ رکے نہیں ہے۔ پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک، پہلی شادی مبارک ہوئی، آپ کی عمر شریف تھی 25 سال۔ کتنی؟ اور کن سے شادی ہوئی تھی؟ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ 29 سال عمر شریف تک حضور کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ کہتا ہے یہ بات حقائق سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اب حضور کا سب سے پہلے شہزادہ پیدا ہوا جن کا اسم گرامی ہے حضرت قاسم، جن کی نسبت سے حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، ٹھیک ہے؟ تو یہ 30 سال یعنی مکمل ہو گئے، تو باقی جو بیٹیاں ہیں وہ پیدا ہوئی ہوں گی اس کے 30 سال عمر شریف کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور اعلان نبوت حضور نے فرمایا تھا 40 سال کی عمر شریف میں۔ کہتا ہے اب سنی یہ کہتے ہیں کہ 15 سال کی عمر شریف میں، 15 سال کی مدت میں، یعنی 30 40 10 سال کتنے بن گئے؟ 10 سال بچے، تو باقی جو 10 سال ہیں تو سنی جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی شادیاں بھی حضور نے اعلان نبوت سے پہلے کر دی تھیں، تو یہی سمجھا دو کہ 10 سال میں یہ 4 شہزادیاں یا 3 شہزادہ ہو بھی گئی اور بڑی بھی ہو گئی، اور حضور نے شادی کیسے کروائی؟ پریشان ہے صاحب جیسے میں نے سوال آپ پہ ڈال دیا۔ دن کے نیچے پہاڑ ہے، کیا ہے؟ پرے کاہ کے برابر اس کی حیثیت نہیں، جی
انہیں اڑدیاں ڈٹھیاں تے پھسدیاں نہیں ڈٹھیاں. آگے سمجھ میں؟ کہتا 2 شہزادیوں کا نکاح حضور نے کیا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے، اور وہ تو کافر تھا، نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ابو العاص سے بھی نکاح کر دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر 10 سال کی مدت ہے اور اس میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہوئی، شادی بھی ہو گئی. میں کہتا ہوں اس نے ایک جھوٹ بولا ہے جس کے بعد اسی جھوٹ پر یہ اپنے استدلال کی یہ بنیاد رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادیاں پیدا ہوئیں، حضور کی یہ شہزادیاں پیدا ہوئیں، لیکن آپ نے شادی نہیں فرمائی تھی کسی بیٹی کی، صرف عقد نکاح فرمایا تھا. ہمت کرو. یہ میرے سامنے الاصابہ موجود ہے فی تمییز الصحابہ، حافظ الدنیا امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ عقد ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. بولو. اچھا اب رہی یہ بات کہ جب کلمہ ہی اس نے نہیں پڑھا تھا تو پھر رشتہ کیسے ہوا؟ اس دور کی بات ہے جب غیر مسلموں سے رشتہ کرنے پر کوئی پابندی نہ تھی. میں اسی سے آپ کو ایک یعنی آسان جملہ نکال کر دے دیتا ہوں. حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ نے کلمہ تو اس وقت پڑھا تھا جب سورہ اقرا نازل ہوئی تھی، اور شادی ہوئی تھی اس وقت جب حضور کی عمر شریف 25 برس تھی. تو جب کلمہ انہوں نے بعد میں پڑھا تو نکاح پہلے کیسے ہوا؟ یہی تو سمجھا. خیر یہ مختصر میں نے کہا کانٹا ہے پہلے اس کو نکال دو. اب سنیے چند دلائل حضور کی 4 شہزادیاں ہونے کی. سورہ احزاب مدنی سورت، مکی نہیں مدنی سورت، 22ویں پارے میں موجود، 21ویں کے آخر سے شروع ہوتی ہے. یعنی یہ وہ سورت ہے جس میں صلاۃ و سلام والی آ جاتا ہے، درود و سلام، صلاۃ و سلام والی آ جاتا ہے. یہ بھی کسی میں ہے. آخری سے پہلا رکوع اس سورت کا، آخری سے پہلا رکوع، یعنی یہ جو جدید پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ کہیں گے سیکنڈ لاسٹ رکوع. آخر سے گنو تو دوسرے نمبر پر. سیکنڈ لاسٹ کا مطلب آخر سے گنو تو دوسرے نمبر پر. اب آئیے اس دوسرے رکوع کی پہلی آیت کریمہ کا مطالعہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ حضور سے فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک وبنتک نہیں وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرے محبوب آپ یہ حکم اپنی ازواج کو سنا دے اور اپنی بیٹیوں کو سنا دے اور اہل ایمان کی بیویوں کو سنا دے کہ جب گھر سے باہر نکلا کرے تو پردہ کر کے نکلا کرے. تو کیا فرمایا؟ وا بناتک یا بنتک؟ جی بناتک جمع کسی جی. مقبول ترجمہ دیکھ لیں ان کا، مولوی مقبول کا جی مقبول ترجمہ کہتے ہیں اس کو. اس میں بھی یہی کہ اپنی بیٹیوں سے کہہ دو جی. اس ذاکر مقبلے کا ترجمہ ہے جی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. اب ایک مولوی بول پڑا وہ کہتا ہے یہ در حقیقت حضور کی شہزادی کے ادب کے لیے جمع کا صیغہ ادب کے لیے. پہلے تو ان سے کہے کہ یہ عرب میں یہ کیا عام مروج ہے کہ واحد کے لیے معظم کے لیے جمع کا صیغہ بولا جائے. کبھی کبھی بول دیا جائے جواز کے لیے وہ ٹھیک ہے جی. جیسے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہاں جمع کا صیغہ، لیکن وہاں جی کہ نبی کے ساتھ امت بھی شامل ہے اس کتاب میں، اس لیے جمع کا صیغہ ہے. تو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں یہ بتائیں کہ حضرت سیدہ کی شان حضور کی وجہ سے ہے. تو
تو ان کے لیے جمع کا سیغہ اگر ادب کے لیے تو حضور کا ادب تو زیادہ تھا، یہاں واحد کا سیغہ کیوں ہے؟ تو پھر تو یوں ہوتا نا یا ایھا الانبیاء قولوا لازواجکم، حضور کے لیے واحد کا سیغہ اور حضور کی شہزادی کے لیے جمع کا سیغہ. یہ ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ الٹ کر دیا مسئلے کو. قرآن سے ثابت ہوا حضور کی ایک شہزادی نہیں، جمع کے سیغے کے ساتھ ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے جی. اور دوسری تصریحات کی روشنی میں حضور کی بیٹیاں 3 نہیں بلکہ پوری 4 ہیں. آج یہ میں لمبی چوڑی بحث کرنے کی بجائے میں خود ان کے گھر سے کیوں نہ دکھا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ ایک منٹ لو جی، یہ ہے کتاب الاصول من الکافی. اہل سنت و جماعت کی احادیث کی کتابیں 6 چھوٹی کی، سیاستہ ان کی 4، ان کو کہتے ہیں اصول اربع. کیا کہتے ہیں؟ اصول اربع میں سے یہ چھوٹی کی کتاب، اور یہ لوگ اس کو بخاری شریف کے مقابلے میں سمجھتے ہیں جی. حالانکہ 6 نسبت خاک رب عالم باق جی. وہ سرائکی میں کہتے ہیں کت خدا دی خدائی تے کت جھلار دا کھاڑا. یہ لیجئے جی، یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 25 پر موجود ہے. میں پوری بات نہیں پڑھ سکوں گا ٹائم کی وجہ سے. 25 صفحہ موجود ہے. یہ تہران کی چھپی ہوئی ہے. کہاں کی؟ اور تبصرے کی ضرورت نہیں، لباس سے ظاہر ہے. لباس بھی دیکھ لیں. 25 صفحے پر موجود ہے اس کتاب کے بارے میں کہ مولوی کلینی نے، کلینی مصنف ہے اس کا، جب یہ کتاب لکھی امام مہدی کو یہ کتاب پیش کی گئی. صفحہ نمبر 25 پر یہ بات موجود ہے، امام مہدی کو. اور یہ کہتے ہیں امام مہدی غار میں چھپے ہوئے. آگے سمجھ گئے؟ کتاب لے گئے، ان کو پیش کی. 25 صفحے پہ موجود ہے. تو امام مہدی نے فرمایا ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہماری شیعوں کے لیے کافی ہے. تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا الکافی. ٹھیک ہے. اس کا صفحہ نمبر 439 ملاحظہ فرمائیں. 439 یہ ابواب التاریخ، باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وفاتہ، حضور کی پاک پیدائش اور حضور کی وفات کا بیان. یعنی تواریخ کو شروع کیا حضور کے تذکرے سے، تاکہ یہ کہے کہ بھئی ہم بھی ماننے والے ہیں جی. تو دعویٰ اور ہوتا ہے، ماننا اور ہوتا ہے. دیکھیے میں یہاں سے یہ بات نکال لیتا ہوں. اس میں پہلی لائن پہ لکھا ہوا ہے کہ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسنتی عشر لیلۃ مدت من شہر ربیع الاول فی عام الفیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس جہان میں تشریف لائے. تو اگر تو اس کو مانتا ہے تو 17 ربیع الاول کیوں کہتا ہے؟ یہ ہماری ضد میں کہتے ہیں. تو گھر کی کتابیں تو دیکھو، اس میں یہ بات موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ سے شادی فرمائی. تزوج خدیجہ وهو ابن 20 سنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی فرمائی، آپ کی عمر شریف 25 برس کی. اب اگلا مسئلہ ہے کہ اولاد ہوئی کہ نہ ہوئی جی. تو یہ سارے سوالوں کے جواب آ جائیں گے اسی ایک جملے میں. اب کچھ کہتا ہے جی پہلے گھر سے تھی، کچھ کہتا ہے گود میں لی تھی، پالی تھی. جو پالی جب وہ بھی تو بیٹی ہوتی ہے، اس لیے اس کو بیٹی کہتے ہیں. تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے فَوَلِدَ لَهُ مِنْهَا، حضور کی اولاد ہوئی حضرت خدیجہ سے.
قبل مبعثہ علیہ السلام، بے شک سے پہلے کون کون سی ہوئی؟ القاسم ورقیہ وزینب وام کلثوم۔ باقی نہیں حضرت سیدہ، تو آگے لکھتے ہیں ولد لہ بعد المبعث الطیب والطاہر وفاطمہ علیہ السلام۔ تو 4 شہزادیوں کا ذکر ہوا کہ نہ ہوا جی؟ اچھا، اب یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھی مولوی آ کر مولوی غلطی بھی کر سکتا ہے جی؟ یعنی ان ٹائم یہ کچھ لوگ جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ مولوی ہے، اس نے بھی حوالہ تھوڑا دیا جی؟ چلو میں حوالہ دے دیتا ہوں، لو جی، یہ ایک اور کتاب ہے، اس کو بولتے ہیں خصال و صدوق۔ نیند میں صندوق نہ بنا دینا اس کو، ہاں جی، خصال و صدوق، یہ بھی اسی ملک سے چھپی ہوئی یہ کتاب آئی، عربی بھی ساتھ اور اس کا ترجمہ فارسی میں بھی ساتھ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344، بولیے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344، اس پہ یہ حدیث موجود ہے۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، ابو عبداللہ کنیت ہے امام جعفر صادق کی، یعنی جن کو چھٹے امام کہتے ہیں۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق نے فرمایا وَلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ، حضرت خدیجہ سے حضور کی یہ اولاد ہوئی، القاسم والطاہر وهو عبد اللہ وام کلثوم ورقیہ وزینب وفاطمہ۔ نیچے خود حضور کا فرمان لکھا ہوا ہے، یعنی حدیث مرفوع، چند سطر بعد یہ لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان خدیجہ رحمہ اللہ تعالی ولدت منی، خدیجہ پر اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے میری اولاد جنم دی، میری اولاد جنم دی۔ وہ کون کون سی؟ طاہرن وہو عبداللہ وہو المطہر یا مطہر، وولدت منی القاسم وفاطمہ ورقیہ وام کلثوم وزینب۔ جی، یہ خود حضور فرما رہے ہیں، قرآن کا ہے بنا دے گا جی؟ امام جعفر صادق فرمائے 4 بیٹیاں، خود حضور فرمائے کہ میری بیٹیاں حضرت خدیجہ سے 4، تو نے اگر کلمہ دل سے پڑھا ہے مدینے والے کا تو یہ گستاخی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور کی شہزادیوں کو کسی اور کی طرف منسوب کرے۔ ایک بات یہاں پہ یہ بھی ساتھ ملا لے گا، یہ ہے جی حیات القلوب، بولو، صفحہ نمبر 588 589 جی، 588 اور 589، اس پر یہ بات موجود ہے، دختران آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 4 نفر بودند، وہما از حضرت خدیجہ موجود آمدند۔ آگے ان کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ زہرا بتول۔ اور 589 پر لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ پہلے گھر سے تھیں، لے بالک تھیں، بر نفی این 2 قول روایات معتبرہ دلالت میں کنند۔ جی، جو لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ پہلے گھر سے تھیں، گود میں لی گئی، ان کی صرف نہ صرف یہ کہ دلیل نہیں ہے بلکہ دلائل کے یہ خلاف ہے۔ تو لہذا یہ فیصلہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولو 4 شہزادے، تھک گئے تو یہاں بھی بند کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر،
اب آئیے جی اگلا مسئلہ ایک پیش کرتے ہیں، وہ ہے جی خلافت کا مسئلہ۔ چند جملوں میں، چند لفظوں میں اس کو مکمل کروں گا۔ دیکھیے، آپ کہتے ہیں حضرت مولا علی، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام رضا، حضرت امام محمد تقی، محمد نقی، حسن عسکری، اور ہیں امام مہدی جو قیامت کے قرب میں تشریف لائیں گے۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے جی، ابھی پیدا نہیں ہوئے، دلیل بھی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں پیدا ہو چکے، اور یہ بھی کہتے ہیں قرآن بھی ساتھ لے گئے، اصلی قرآن۔ تو پھر پیچھے کیا رہ گئے؟ پیچھے تو کافر نہیں سمجھ، جب قرآن نہ رہا، دین نہ رہا، تو اسلام میں مسلمان بھی تو نہ رہا، تو لہذا ہمیں فتویٰ لگانے کی، تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان حضرات کے ناموں کے ساتھ امام کا لفظ بولتے ہو، بول تو نہیں بولتے، اور یہ بھی بولتے ہیں، لیکن امام کا معنی ان کے نزدیک اور ہے، اور سنی ماحول میں اور ہے۔ امام کا معنی ہوتا ہے پیشوا، کیا معنی ہوتا ہے؟ راہبر، مقتدا، رہنما، نیکی کے حوالے سے جو علامت ہو، علم کے حوالے سے جو دلیل ہو جی، اپنی مہارت علم کے حوالے سے اس شان کا ہو کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے اقوال کو بطور دلیل پیش کیا جائے، ہم اس معنی میں امام بولتے ہیں۔ لیکن ان کے نزدیک امام کا مطلب ہوتا ہے نبی سے بھی بڑھ کر، یا پہلے ہو رہے جی، امام علی کا مطلب مولا علی تمام نبیوں سے بڑھ کر، امام حسن کا مطلب ان کے نزدیک تمام نبیوں سے بڑھ کر، اور امام حسین کا مطلب، اور تمام ائمہ کے نام کے ساتھ جو امام لکھا ہوا ہے، ان کے نزدیک اس کا یہی معنی ہے، یہ نبیوں سے بڑھ کر ہے، نبیوں سے افضل ہے۔ حالانکہ جو غیر نبی کو نبی سے افضل کہے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، یہ کہتے ہیں کہ امام پر باقاعدہ وحی آتی ہے جیسے نبی پر آتی ہے۔ تو میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر ذرا توجہ فرمائیں، اس یعنی مسئلے کی وضاحت میں ایک جملہ میں کافی سمجھتا ہوں۔ امامت اور خلافت دو چیزیں الگ نہیں، جو خلافت ہے وہی امامت ہے جی، اور امام